اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسپیکٹڈ اسٹوڈنٹس، ہماری بحث ابھی چل رہی تھی آرٹیکل 35 کی بابت۔ میں آپ لوگوں کو یہ گزارش کر رہا تھا کہ اگر کوئی پارٹی ایڈمیشن بھی کر لیتی ہے نا زبانی، اور وہ کسی ڈاکومنٹ کی بابت، اب کوئی ڈاکومنٹ ہے، اس کے کنٹینٹس ہیں، وہ ہیں ان کنٹروورسی، وہ ڈاکومنٹ ان کنٹروورسی ہے۔ جیسے میں مثال دے رہا تھا کہ جیسے مدعا علیہ نمبر 2، وہ مان بھی لیتے ہیں کہ یہ میرے سگنیچر ہیں، تو وہ پروو نہیں ہوئے جب تک کہ اسے سیکنڈری ایویڈنس کا موقع نہیں دیا گیا۔ سیکنڈری ایویڈنس کی آپ جب ڈیفینیشن میں دیکھیں گے نا آپ لوگ کہ سیکنڈری ایویڈنس ہوتی کیا ہے، کن حالات میں دی جاتی ہے، اس سے آپ لوگوں کو ذرا صحیح مزہ آئے گا، سمجھ آئے گی کہ یہ صرف ضروری نہیں ہے کہ فوٹو کاپیاں وغیرہ دینا ہی سیکنڈری ایویڈنس ہوتی ہے، بلکہ یہ بھی ہے کہ جو کنٹینٹس ہے نا اس ڈاکومنٹ کے، اسے ثابت کرنے کی کوشش کی جائے جو ان کا موقف ہے مدعا علیہ نمبر 2 کا۔ اب مدعا علیہ نمبر 2 نے تسلیم تو کر لیا کہ یہ میرے سگنیچر ہیں، اب اورل ایڈمیشن اس حد تک پروو نہیں ہوا جب تک اسے سیکنڈری ایویڈنس کا موقع نہ دیا جائے۔ سیکنڈری ایویڈنس کی جب ہم انشاءاللہ تعالی ڈیفینیشن میں سارا آگے جائیں گے تو اس سے آپ لوگوں کو مزید ذرا اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے کہ سیکنڈری ایویڈنس ہوتی کیا ہے۔ یہ تھا ہمارا آرٹیکل 35، یا پھر جو جینونیس آف دا ڈاکومنٹ پروڈیوسڈ از ان کوشچن، یا اس کی جو جینونیس ہے ڈاکومنٹ کی وہ ان کوشچن ہے۔ ان کوشچن سے مراد کہ کوئی ایک فریق مانتا ہی نہیں ہے، کہتا ہے کہ یہ ہے ہی جعلی فرضی، ان حالات میں سیکنڈری ایویڈنس کا موقع دیا جاتا ہے اس پارٹی کو جو یہ جس نے اورل ایڈمیشن تو کر لیا کنٹینٹس آف ڈاکومنٹ کا، لیکن کنڈیشنل ہے کہ اسے سیکنڈری ایویڈنس کا موقع دیا جائے گا۔ یہ تھا جی ہمارا آرٹیکل 35۔ اب سول کیسز میں جو آپ لوگوں کو کل بھی مثال دی تھی کہ اگر سول کیسز میں زبانی اقبال ہو بھی جاتا ہے تو پارٹی کو یہ بھی مزید کہنا پڑے گا کہ بھئی مزید ہم شہادت نہیں دینا چاہتے۔ زبانی تو ان لوگوں نے کہہ دیا کہ جی مدعا علیہ نے مثلا کہ جیسے آپ کو کہا تھا ایگریمنٹ ٹو سیل کا مدعی نے دعویٰ دائر کیا، مدعا علیہ نے آ کے تسلیم کر لیا، اب وہ تسلیم کے ساتھ زبانی حالانکہ بیان ہے، وہ یہ بھی بیان قلم بند کرائیں گے کہ جی ہم مزید شہادت، بلکہ کوئی شہادت پیش ہی نہیں کرنا چاہتے، ہمارے زبانی بیان کو وہ یہ سمجھا جائے، ہمارا یہ ایڈمیشن سمجھا جائے۔ تو ان حالات پر وہ اسی وقت بھی جائز زبان ڈگری کر دیتے ہیں یا اس کا ڈاکومنٹری پروف مانگ لیتے ہیں، تو وہ ہو جاتا ہے ان حالات میں دعویٰ ڈگری اور یہ اورل ایڈمیشن ریلیونٹ ہو جاتا ہے ان شرائط کو پورا کرنے کے بعد۔ اب آرٹیکل 37 ہے، 37 ہے انڈیوسمنٹ تھریٹ اور پرامس۔ اس کا ویری سمپل مثال دوں کہ اگر کوئی ملزم ہے کسٹڈی میں، انڈر کسٹڈی ہے ملزم، فزیکل ریمانڈ تفتیشی نے لیا ہوا ہے، مثلا کہ وہ اسے وعدہ کرتا ہے کہ جی اگر تو سچ بتا دے گا، سچ سے مراد اعتراف ہوتا ہے، کنفیشن، اقرار اگر تو کر لے تو میں تجھے چھوڑ دوں گا، بتا واقعہ اس طرح ہے کیا، انڈیوسمنٹ ہے نا اس طرح کی، لالچ دیا جا رہا ہے۔ اب تھریٹ یا پرامس ہو گیا، انڈیوسمنٹ ذرا اسے تھوڑا سا لالچ وغیرہ ورگلانا، تھریٹ ہے دھمکی دینا تجھے میں قتل کر دوں گا یا تو نہیں بچے گا، یا اسے وعدہ وعید وغیرہ کرنا، ارریلیونٹ ہے۔ قانون یہ کہتا ہے کہ جب اس طرح کا اعتراف کسی ملزم سے کرایا جائے نا، وہ ارریلیونٹ ہو جاتا ہے، اور اس بندہ سے جو وہ اس بندے کے سامنے اعتراف کرے جو بندہ ان اتھارٹی ہے، مثال دے رہا ہوں کہ جیسے تھانے دار ہوتا ہے، یہ اس وقت ان اتھارٹی ہے بندہ، اس طرح کے حالات و واقعات میں اگر اعتراف ملزم کرتا ہے تو وہ ارریلیونٹ ہے، قانون میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جج صاحب نے حالات و واقعات دیکھنے ہیں، اپینین آف دا کورٹ ہے نا۔ اب یہ میں مثال لیتا ہوں کہ اگر وہ کنفیشن کرنے آ جاتا ہے 164 کا بیان، تو تھانے یہ جج صاحب نے تسلی کرنی ہے کہ یہ فری ہے، فری کنسنٹ کے ساتھ ہے، حالات و واقعات صحیح ہیں، اگر ٹھیک ہے تو پھر وہ بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے، لیکن فی الحال اگر یہ 3-4 چیزوں سے ہوا ہے تو وہ مناسب نہیں ہے، پروو نہیں کیا جا سکتا۔ قانون نے ایک شیلٹر دی ہے ملزم کو ان حالات میں، کنفیشن مناسب نہیں ہے۔ یہ ہے 37۔ 38 ہے جی ہمارا کنفیشن ٹو پولیس آفیسر ناٹ ٹو بی پرووڈ۔ اب اس طرح کا کنفیشن ثابت ہی نہیں کیا جا سکتا جو میں آپ کو مثال دے رہا ہوں۔ 38 ہمارا آ گیا۔ اب آپ دیکھیں 39، کنفیشن بائی ایکیوزڈ وائل ان کسٹڈی آف پولیس ناٹ ٹو بی پرووڈ اگینسٹ ہم۔ اب وہی ہے، آرٹیکل 40 کو آپ رہنے دیں، اس میں کیا لکھا ہے وہ ہم بعد میں پڑھتے ہیں۔ اب آگے دیکھیں، نو کنفیشن میڈ بائی اینی پرسن whilst he is in the custody of a police officer unless it is made in the immediate presence of a magistrate shall be proved as against such person۔
آپ پتہ ہے کیا، جو کنفیشن ملزم کرے گا نا تھانے دار کے سامنے ان دا کسٹڈی آف دا پولیس، اب یہ کنفیشن یہ ہے ہی نہیں، ریلیونٹ ہی نہیں ہے انلیس، جب تک کہ یہ امیڈیٹ پریزنس آف مجسٹریٹ نہ ہو۔ آپ پتہ ہے کیا، اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، سمجھ جائیں گے آپ لوگ۔ ہمارے پنجاب میں ایسا ہوتا ہے، کافی زیادہ کیس لازمی ہیں، اکثر یہ اخباروں میں یہ آتا ہے۔ اب ایک کوئی گھر کا باپ ہے، نشہ کرتا ہے، بے روزگار ہے، اس کی بیٹیاں ہیں 2-3، اس کی بیوی ہے، اب وہ گھروں میں کام کرتی ہیں، اب ان کے آپس میں اختلافات وغیرہ شروع ہو جاتے ہیں کہ نشئی کو وہ ڈانٹتے ہیں کہ تو کام نہیں کرتا، یہ وہ کہتا ہے کہ آپ گھروں میں کام نہ کرو، اس طرح کے مسائل، غیرت کا ایشو آ جاتا ہے، تو نشئی قتل کر دیتا ہے، قتل کر کے تھانے پہنچ جاتا ہے کہ جی میں قتل کر کے آیا ہوں۔ پولیس نے پھر اکارڈنگ ٹو انویسٹیگیشن پروسیجر، اکارڈنگ ٹو لا پروسیجر کرنا ہوتا ہے۔ اب وہ خود ہی جا کے پہنچ گیا، ایف آئی آر ہوتی ہے، گرفتاری ہوتی ہے، پھر ریکوریز بھی ہوتی ہیں، تو وہ پہلے دن سے پولیس کے سامنے کہہ رہے، بلکہ میڈیا کے سامنے بھی بیان پولیس کرا دیتی ہے، ہاں میں نے قتل کیا ہے، وہ یہ تھا، یہ تھا، وہ تھا۔ اب وہ مجسٹریٹ کے سامنے بھی تسلی سے فل سیٹسفیکشن کہتا ہے کہ جی میں نے کیا ہے، اعتراف کرتا ہوں اس کا۔ اب یہ آپ حالات و واقعات اس طرح کے بھی دیکھ لیں، امیڈیٹ پریزنس کا کنسیپٹ سمجھ لیں، یہ ہو گیا۔ اب یہ امیڈیٹ پریزنس والا پروو کیا جا سکتا ہے اس شخص کے خلاف، مثلا کہ اس بندے نے قتل کیا ہے تو وہ چورا بھی برآمد کرا سکتا ہے، یا جس چیز سے قتل کیا ہے رات کو ان کو نشہ وغیرہ دیا یا کوئی فیر وغیرہ کر دیے، اس طرح کے یہ پروو ہو سکتے ہیں۔ یہ ہمارا 39 ہے۔ 40 کو نا یہی مثال کو آپ ذہن میں رکھیں کہ جب کوئی ملزم گرفتار ہوتا ہے 302 میں، 324 میں، جو بھی اس پر الزام ہے کہ قتل کیا پسٹل سے، بندوق سے، یا جی وہ زخم کیا تھا 324 کا پرچہ وغیرہ ہے، تو اسے جو آگے ریکوری ہوتی ہے نا، اس کی لینگویج آپ دیکھیں آرٹیکل 40 کی، when any fact is deposed to as discovered in consequence of information received from a person accused of any offense۔ جب ڈسکورڈ ہو گیا نا، کانسیکوینس ہو گیا انفارمیشن کا، ریسیوڈ فرام اے پرسن اکیوزڈ آف اینی offense ان دا کسٹڈی، اب وہ انڈر کسٹڈی ہے، فزیکل ریمانڈ اس کا چل رہا ہے، جو اسے جو انفارمیشن اس وقت لی، مثلا اس نے انکشاف کیا کہ جی جس سے آلہ قتل میں برآمد کرا سکتا ہوں، جیسے میں نے قتل کیا تھا، whether it amounts to a confession or not، یہ کنفیشن ہے یا نہیں، اس کا عدالت نے دیکھنا ہے جب اس نے ریکوری وغیرہ کرا لی۔ اب اس کا لاجیکل انفرنس کیا ہے کہ اب وہ اپنی موت کو ہی وہ گلے لگا رہا ہے نا، کہ اعتراف کر رہا ہے ہر جگہ، پہلے تھا نے اعتراف کیا کہ جی میں نے کیا، اب وہ ریکوری بھی کرا رہا ہے یا نہیں اور بات ہے، ایز ریلیٹس ڈسٹنکٹلی ٹو دا فیکٹ۔ اب وہ فیکٹ وہ ہوا ایف آئی آر کے بعد اس نے مزید ریکوری ہوئی نا، وہ مزید فیکٹ دریافت ہوا نا، مزید حقیقت سامنے آئی اس کے زبانی بیان سے، انویسٹیگیشن کے تھرو ڈسکورڈ جو دریافت ہوا مزید، میں بی پرووڈ۔ اب جو 302 میں سزائے موت ہوتی ہے، ثابت ہی ہوتے ہیں نا۔ اب اس کا خوبصورت سوال آپ لوگوں کے ذہن میں آئے گا، یہ آنا چاہیے کہ سر جس میں نا ریکوری نہیں ہوتی اس کا کیا ہوتا ہے؟ مثلا کہ ایک بندے نے قتل کیا کسی کو چورے سے، نیو سے، چاقو سے، ناش کو بھی اور چورے کو بھی دریا میں پھینک دیا، اب کیا کریں گے ریکوری کا؟ یہ انشاءاللہ تعالی ایویڈنس کی نیچر کیا ہوگی، کون سی شہادت آئے گی، کسی نے نہیں دیکھا، کسی بشر نے آنکھوں سے نہیں دیکھا، کیسے یہ قتل ٹریس ہوتے ہیں، سزائے موت بھی ہوتے ہیں اس طرح کے، وہ انشاءاللہ تعالی کسی مناسب وقت پر بعد میں ڈسکس کریں گے۔ اب یہ ہے 41، کنفیشن میڈ آفٹر ریموول آف امپریشن caused by inducement, threat or promise relevant if such a confession as is referred to in article 37 is made after the impression caused by any such inducement, threat or promise has in the opinion of the court been fully removed it is relevant۔ مثال اس وجہ سے دے رہا ہوں، پتہ ہے کیا، جو ہمارے میل ہے نا، جو میرے بھائی باتیں سن رہے ہیں، میری بہنیں باتیں سن رہی ہیں، جو عمومی طور پر ہمارے میل ہوتے ہیں نا سوسائٹی میں زیادہ آتے جاتے ہیں، ان کو موقع بھی ملتا ہے عدالتوں میں پریکٹس کا، لیکن جو میری بہنیں، جو میری بیٹیاں ہیں، ان کو نا اکثر موقع نہیں ملتا۔ ہماری سوسائٹی کے مختلف رواج ہیں کہ بیٹی گھر سے قدم نہیں رکھے گی، جی یہ وکیلوں کے دھکے کون کھائے، یہ وہ مختلف ہمارا کلچر ہے، ثقافت ہے۔ تو میں یہ ساری مثالیں بیٹا اس لیے دے رہا ہوں کہ اللہ کی رحمت سے ایسا بہترین طریقے سے اللہ کا یہ نور، عملی مثالیں دے رہا ہوں سوسائٹی میں، آرٹیکل کو ساتھ ملا کے۔ کیس لا اب دینے کی ضرورت اس وجہ سے نہیں ہے کہ بہت سارے کیس لا ہمارے بھرے پڑے ہیں۔ آپ لوگ جب ریفرنس وغیرہ، ریفرنس اسٹڈی دیکھیں گے نا اس کی،
جو یہ میجر ایکٹ سر محمود صاحب کے ہیں، جب اسپیشل کو جب آپ سی آر پی سی جو سر محمود صاحب کے ہے یا شوکت محمود صاحب کے ہے، مثال دے رہا ہوں، جب اس کو ذرا غور سے کبھی اس میں لائبریری میں دیکھیں گے تو کافی سارے کیسز آ جاتے ہیں اس طرح کے جو سچویشن کا میں آپ کو کر رہا ہوں. تو میری بہنوں کو بیٹیوں کو فائدہ یہ ہوگا خدا کی رحمت سے، جب انٹرویو میں بیٹھی ہوں گی تو پینل کہے گا واہ جی واہ، لگتا ہے کہ انہوں نے تو محترمہ نے تو جی ٹرائل کیے ہوئے 302 کے اپنے ہاتھوں سے، یا ریٹرن میں ایسے خوبصورت طریقے سے لکھیں گے جیسے میں مثالیں دے رہا ہوں، ایسے طریقے سے وہ کہیں کہ جی اس نے تو کام کیا ہوا ہے. اب دیکھیں نا جو علم البیان ہے، علم الیقین ہے، حق الیقین تک لے کے جانا کہ میں آپ کو چاہتا ہوں، لے کے جانا چاہتا ہوں بھائی. میرے مقصد یہ ہے کہ ایک ایک آرٹیکل کو اچھے طریقے سے وضاحت کرنا کہ آپ کو عملاً اس کی سمجھ آ جائے کنفیشن کیا ہوتا ہے، کن حالات میں ہوتا ہے. اب ڈیورنگ دا ٹرائل بھی عدالت نے سارے حالات و واقعات کو دیکھنے ہیں نا. کنفیشن سے مراد جب دیکھیں 302 کا کنفیشن، مجسٹریٹ نے قلم بند کرنا ہے، ٹرائل ہونا ہے سیشن کورٹ میں، تو کل کو اگر سزائے موت ہوگی تو سیشن کورٹ نے کرنی ہے نا، کنفیشن کی بیس پر تو نہیں ہے. پھر آگے ہم ریٹریکٹڈ کنفیشن کو بھی اگر اللہ نے موقع دیا اس کو بھی دیکھیں گے. یہ بھی ہو گیا ہمارا کنفیشن کا 41. 42 کو آپ دیکھیں، کنفیشن ادروائز ریلیونٹ ناٹ ٹو بیکم ارریلیونٹ بیکاز آف پرامس اور سیکریسی ایٹسٹرا. اب یہی ہے کہ اگر مثلا ملزم وہ تھانے دار کہہ بھی دیتا ہے کہ جی آپ حقائق بتائیں کسی اور کیس کے، جو حق سچ ہے وہ بتا دیں، ملزم کا ضمیر گوارا کرتا ہے ہاں جی میں نے کیا ہے قتل، ایسا ہوا ہے. غیرت کی بیس پر اکثر ایسا ہو جاتا ہے، یا حد سے زیادہ انسان متنفر ہو جاتا ہے نا سوسائٹی سے، لوگوں سے، اپنے دشمن سے، کہتا ہے کہ موت تو ویسے بھی میرا پیچھا کر رہی ہے. یہ ذاتی دشمنیاں جہاں ہوتی ہے نا وہاں اس طرح کے حالات و واقعات بنتے ہیں. کر دیتا ہوں قتل، قتل ہو گیا، پکڑا گیا. قانون کہتا ہے کہ ارریلیونٹ وہ اس وجہ سے صرف نہیں بن جاتا کہ وہ پرامس آف سیکریسی تھا یا ان کانسیکوینس آف ڈیسیپشن پریکٹس، یا اس کو کوئی دھوکہ فراڈ کیا گیا اس کے ساتھ، ملزم کے ساتھ، جو اسے ڈیسیپشن وغیرہ پریکٹس کر کے فار دا پرپز آف obtaining it or when he was